بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکیں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج پھر ایک مرتبہ طویل عرصے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آ سکوں۔ طبیعت کی ناسازی اور دیگر مسائل کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے سفر کرنا، تو اور ڈاکٹر کی بھی اپنی کچھ ہدایات ہیں، لیکن بار بار طاہر بھائی کا اصرار ہوتا ہے، شبیر صاحب کا ہوتا ہے کہ تو کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے اب اس سے، کہ ہم جیسے لوگ جو 50 کراس کر چکے ہیں، بلکہ 55 کراس کر چکے ہیں، تو چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، تو اب نوجوانوں کو آنا چاہیے، انہیں جوڑنا چاہیے ان لوگوں ان محافل سے۔ آج کا عنوان جو دیا گیا تھا تو شاید تھوڑا سا تبدیلی کر دی گئی تھی، لفظ آگے پیچھے کر دیا گیا تھا۔ دراصل عنوان تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ پہلے شان آتی ہے، پھر اس کے بعد آن آتی ہے، تو لیکن آن اور شان کر دیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال موضوع جو ہے وہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ آج کا جو یہ موضوع ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ وہ مومنانہ شان اور وہ مومنانہ آن اب نظر نہیں آ رہی، اور علامہ اقبال کا جو مرد مومن کا تصور ہے، میرے خیال میں 2016 میں اس موضوع پہ اقبال کا تصور مرد مومن پہ یہاں پہ مجھے شرف ملا تھا کہ میں اپنے خیالات پیش کروں، اور اس کے بعد اس موضوع پہ کئی جگہ ہندوستان میں بھی اور باہر بھی مجھے بولنے کا موقع ملا تھا۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جسے میں نے کہا علامہ اقبال ایک شاعر، بلکہ اب جیسے سے میں اقبال کو پڑھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں اس ماحول میں اقبال کی فکر اور اقبال کی شاعری بہت ریلیونٹ ہے، بلکہ آج ہی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ دراصل اقبال جو ہے وہ دیگر شعراء سے مختلف ہے۔ اقبال نے شاعری کا اپنا بس ایک انداز اختیار کیا ہے۔ آج ہی مجھے میں اپنا پرانا مراسلہ پڑھ رہا تھا، جس میں اقبال کے ایک کتاب سے اقتباس تھا کہ ایک لکھنؤ کے ایک صاحب نے پہنچا اور انہوں نے کہا کہ اقبال سے کہ آپ کے شعر میں یہاں پہ فلاں غلطی ہے اور یہ ہے اور یہ لفظ ایسے ہونا چاہیے اور اس طرح سے فنی شاعری کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سنو، میں پنجابی، میں پنجاب دا منڈا، اردو میری مادری زبان نہیں ہے، میں نے تو بس شاعری کا پہران اختیار کیا اپنے خیالات پہنچانے کے لیے، آپ اہل زبان ہیں، آپ کیجئے پھر کام۔ تو اقبال، دراصل اقبال جو ہے ان کی روح یہ تھی کہ اقبال کا دوسرا نام حرکت فکر و عمل ہے۔ اقبال جمود کے قائل نہیں تھے، اقبال چاہتے تھے کہ بندہ حرکت میں رہے۔ اسی لیے آج صبح میں پڑھ رہا تھا تو ذہن میں کچھ خیالات بھی آئے تھے، تو اسے میں نے لکھ بھی لیا کہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ آج کل تو چیٹ جی پی ٹی بھی شاعری کرنے لگا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شاعری کر رہی ہے، تو اب وہ شاعری کوئی ایسی یہ نہیں رہی، اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال شاعر اور ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ادیب اور شعراء حضرات ناراض ہو جائیں اس سے، لیکن شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر کو بنا نہیں سکتے، وہ فطرتاً پیدا ہوتا ہے وہ، اور اس کے اندر فطرت میں شاعری ہوتی ہے۔ اگر آپ عرب کے ایام جاہلیت کی شاعری پڑھیں گے تو اشش کر کے رہ جائیں گے، اگر عربی ہم سمجھنے لگیں اگر تو۔ اقبال کے شاعری جو الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
فکری انقلاب، روحانی بیداری اور ایک مسلسل حرکت و ارتقاء کا پیغام ہے۔ اقبال کے نزدیک مومن جامد، ساکت اور ماضی پرست شخصیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک زندہ، متحرک، تخلیقی اور مسلسل آگے بڑھنے والی قوت ہے۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور اتنی گرمی میں میرے خیال میں آلموسٹ 42-43 ڈگری کراس ہو گیا تھا شاید آج، تو آپ لوگ آئے ہیں اور نیچے ہال میں الحمدللہ ٹھنڈا ہے ہال، اتنا زیادہ گرم نہیں ہے، حالانکہ میں نے بھی کوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے یہاں تک، اور انشاءاللہ اپنے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھ کے جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں میں کہ وہ اس سالب المعنی خیالات کو آپ سنیں، بلکہ حاصل مطالعہ ہے۔ میں تو کوئی نہ دانشور ہوں، نہ عالم ہوں، نہ شاعر ہوں، جیسے کہ ماہر القادری سے معذرت کے ساتھ کہ ایاز بے نوا کو کون پہچانے کے بیچارہ، نہ ایوانوں سے وابستہ نہ دربانوں سے وابستہ۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں۔ تو چلیے آج اقبال کو بولنے دیتے ہیں، بلکہ اقبال ہی کو بولنا چاہیے ہم سے زیادہ۔ یہ جو نظم جس کا مصرع بطور عنوان لیا گیا ہے، اس کو میں اس نظم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں اور کیا مطالب ہیں، کیا مفاہیم ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن۔ اب مومن کیا ہے؟ جو ایمان لائے، لیکن دراصل مسلم اور مومن میں بہت فرق ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو مومن کی جو شان ہے، مومن کی جو شان ہے وہ اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک جلال ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک آن ہے، اس کا ایک دبدبہ ہے، رعب ہے۔ کیوں ہے؟ کہ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں، گفتگو میں اور کیریکٹر میں۔ ویسے گفتار کے غازی تو بہت مل جائیں گے الحمدللہ ہمارے پاس، بلکہ ایک سے ایک دل ہلا دینے والے مقرر ہمارے حیدرآباد میں تو پیدائشی مقرر ہوتے ہیں، کہتے ہیں نارتھ کے ہمارے دوست کہ آپ کے یہاں تو مقرر ہی پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ، تو ایک سے ایک مقرر۔ لیکن کردار، اقبال نے یہ کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان نشانی، یعنی اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، اس کے عمل سے، اس کے گفتگو سے اس کو دیکھیں تو اللہ کی برہان، اس اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان کے جو 4 کیریکٹرسٹکس ہیں، 4 کیریکٹرسٹکس علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ قہاری یعنی کہ وہ ایک، اس کا قہر، اس کا غصہ، اس کا رعب، اس کا جلال ایسا ہو کہ لوگ ڈر جائیں اس سے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بوریے پہ سو رہے تھے، اور اس وقت ایک واقعہ ہمارے سامنے مشہور ہے کہ کس طرح کافر انہیں دیکھ کے ایک ہیبت زدہ ہو گئے تھے۔ کہا کہ قیصر و کسریٰ جو بڑے بڑے محلات میں ہوتے ہیں ان کا رعب نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم، تو یہ تھا۔ اور پھر یہ کہ ان کا جو رعب تھا، ان کا جو قہاری تھی، جو ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، انسانوں پہ ظلم ڈھانے والوں کے خلاف وہ قہر بن کے ٹوٹ پڑتے تھے۔ پھر غفاری، پھر اسی طرح سے وہ معاف کرنے والے بھی ہوتے تھے، کسی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیا۔
کسی مسلمان سے غلطی ہو گئی معاف کر دیا، کسی غیر مسلم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیا، بشرط یہ کہ وہ ظالم نہ ہو۔ قدوسی، اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ چال باز نہیں ہوتا، بلکہ بالکل اس کا دل صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ وہ جبروت، اس کے اندر ایک جبر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قوت نافذہ ہوتی ہے اس کے اندر، مومن کے اندر۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یا دیکھیے صرف نرم ہی نرم ہو تب بھی نہیں چلے گا مسئلہ، صرف سخت ہی سخت ہوں تب بھی نہیں چلے گا مسئلہ۔ مومن امتزاج ہو جاتا ہے۔ مومن کی تعریف کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں، یاروں کا حلقہ ہو تو بریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم ہے۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق و باطل کی جب کشمکش ہو جاتی ہے تو فولاد ہے مومن۔ قرآن نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا شدہ والکفار رحما بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ پھر کہا کہ ہمسائے جبرائیل امی بندے خاکی۔ مومن کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی صفات میں جبرائیل علیہ السلام کا ہمسایہ ہے، ان کے برابر ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ بخارا میں، یہ بدخشاں میں، یہ ملک میں، یہ سرحد میں، یہ بلکہ وہ تو ساری کائنات کے بارے میں، ساری کائنات ہی ہے، وہ آفاقی شخصیت ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز بہت کم جانتے ہیں۔ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بظاہر تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مومن قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ، سیدنا عائشہ ہماری ماں سے، ہماری ام المومنین سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤ۔ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ۔ پھر اس کے بعد قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے۔ قدرت جو سوچتی ہے، مومن جو سوچتی ہے قدرت وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں کہ مومن سوچے اور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے نازل کر دیا، نافذ ہو گئی۔ آج ساری دنیا کے مسلمان مل کے بد دعائیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے مومن ہیں ہم میں سے، اللہ کو معلوم۔ یہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ غیرت اور حمیت ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سوچ رہا ہے، جو نافذ کرنا چاہتا ہے، مومن کے عمل سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ بلکہ مومن دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں ویسا کر دوں گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری ٹھیک ہے نا، اب تو راضی ہے نا۔ حالانکہ اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مخلوق ہیں، لیکن اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قدرت کے مقاصد کا عیار، اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ دنیا میں بھی وہ میزان ہے، ترازو ہے، اور قیامت میں بھی میزان ہے۔ دنیا کے میزان میں بھی یہ وزنی رہے گا، اور آخرت کے میزان میں بھی وزنی رہے گا۔ فطرت کا سرود ازلی، اس کے شب و روز، اس کے جو شب و روز ہیں، یہ فطرت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ازل سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مشیت چل رہی ہے، تو وہ اس کے شب و مومن کے جو شب و روز ہیں اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان کی طرح ردمک ہے اس کی چیز۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جلدی سے میں چاہ رہا ہوں کہ ختم کروں تاکہ آپ لوگ اپنے گھر جائیں، گرمی کا موسم ہے۔ اور آگے کہا کہ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ میری کارگاہ فکر جو ہے، میری جو فکر کا جو ورکشاپ ہے، میری فکر کا جو کارخانہ ہے، اس میں ستارے بنتے ہیں۔ لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، اے مومن، اے مسلمان، تو بھی اپنے مقدر کا ستارہ میری فکر میں سے کوئی فکر لے لے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر۔ اب ایک اور نظم میں اقبال نے، یہ مزید قرطبہ بال جبرائیل کی نظم ہے، اس میں بھی مومن کی کچھ صفات بیان کی تھیں۔
مومن کی شان بیان کی تھی، اس کے بھی چند اشعار اور اس کے جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، نے ایک شعر کسی اور جگہ کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مسجد قرطبہ میں جو ایک بند ہے وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کروں گا کہ تجھ پر ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، بندہ مومن کا جو راز ہے تجھ پہ آج آشکار ہو رہا ہے۔ اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کے دنوں کی جو تپش ہے، دنوں کی جو گرمی ہے، اور اس کے راتوں کا جو گداز ہے، یعنی کہ اس کے فکر، اس کا عمل آپ کے سامنے آشکار ہوا ہے۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا شرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، اس کا جو شوق ہے، سرور ہے۔ علامہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ مومن کے جو اعمال ہیں، جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تجھ پہ آشکار ہوئی ہیں، انہیں دیکھ اچھی آنکھوں سے، کھل کے دیکھ۔ پھر کہہ رہے ہیں آگے بڑھ کے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ جب مومن اللہ والا ہو جاتا ہے نا تو ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اللہ کے نور بصیرت سے دیکھتا ہے وہ دنیا کو۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، غالب ڈومیننٹ، کارآفریں کام کرنے والا، کارکشا جو الجھنیں ہیں ان کو چھڑانے والا، کارساز کام کو انجام دینے والا۔ خاکی و نوری نہاد، ہے تو خاکی لیکن اس کی صفات ساری فرشتوں والی جیسی ہیں۔ خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اس کی امیدیں قلیل، یہ پورا فلسفہ آ گیا ہے۔ اگر یہ نافذ مسلمان اگر کر لیں اپنی زندگی میں، اس شعر کے جیسے بن جائیں تو دنیا ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ بڑے بڑے سلطنتیں فتح کرنے کے باوجود جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور سارے مال اور دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کی امیدیں قلیل ہیں، کم ہیں امیدیں۔ بڑے بڑے منصوبے نہیں ہیں بہت زیادہ کہ فلاں بناؤں گا، فلاں، وعلیکم السلام، فلاں بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، اتنی عمارتیں ہوں گی، اتنی کاریں ہوں گی، اتنا یہ ہوگا، اتنا یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو ہیں، ملیں گی یہ انشاءاللہ، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن صرف انہی کے پیچھے۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا ایمبیشن کیا ہے، کیا بننا چاہتے ہیں، تو ان کہیں کہ انجینئرنگ ہو جائے یا میڈیکل ہو جائے، اور اس کے بعد کسی یورپی ملک سے ایم ایس کر لیں، ہم ایم ایس کر لیں یا پھر مزید تعلیم حاصل کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہے، تو اس کے بعد چانس ملا تو امریکہ نہیں تو کینیڈا۔ اب ذرا امریکہ سے ڈر رہے ہیں، ٹرمپ آ گیا ہے نا ابھی، تو اس سے ڈر رہے ہیں ابھی، اللہ سے زیادہ ٹرمپ سے کا ڈر ہو گیا ہے وہاں کے لوگوں کو۔ تو وہ اگر نہیں ہوا تو دیکھیں گے آسٹریلیا، نہیں تو کہیں تو سیٹل ہو جائیں گے صاحب کچھ تو بھی۔ اس کے بعد اس کا شادی، اس کے بعد بچے، ایک گھر بنا لیں گے، اچھا ہے، اچھی جگہ اولڈ سٹی سے نکلنے کا موقع ملے گا ہم کو، ٹھیک ہے، باہر اچھی جگہ بنائیں، ایک گھر بنا لیں، ایک فلیٹ لے لیں۔ اس کے بعد پھر بچوں کی تیاری نیٹ کی، اور اس کے بعد کیا رہتا صاحب؟ یہی ہے نا ہماری زندگی۔ کہاں گئے مقاصد جلیل؟ اللہ کے رسول کی نائب امت، وہی مقاصد ایک اللہ کے نافرمان کی بھی ہیں جو ہمارے ہیں۔ کیا فرق رہا ہم میں اور ان میں؟ وہی چیزیں وہ بھی سوچ رہے ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں۔ تمہیں تو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا، ارے تم اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا یہ دنیا کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کرتے رہیں،
لیکن دل اللہ کے لیے، دل کے اللہ کی یاد میں اٹکا رہے. بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کے بھی دل کے فقیر ہوا کرتے تھے. بڑی سے بڑی مال و دولت، بڑی سے بڑی چیزیں انہیں خرید نہیں سکتی تھی. چند سکوں پہ یا چند دھمکیوں پہ بکنے والے نہیں تھے. تو مومن کی امیدیں قلیل، اس کی امیدیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ بڑے بڑے مقصد نہیں ہوتے. آج تو شکایت ہو جاتی ہے جناب عالی کہ مسجد کا اے سی کام نہیں کر رہا. مؤذن صاحب عقل نہیں ہے کیا؟ بنا کے رکھنے نہیں آتا کیا؟ اے سی بڑھاؤ صاحب، 24 پہ رکھتے کیا؟ 18 پہ رکھو. ٹھنڈک چاہیے نا اپنے کو، ہمارے لیے نماز پڑھنی ہے نا، اللہ پہ احسان کرنا ہے ہمیں. امیدیں بڑی بڑی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو 2 پہاڑ سونے کے دیے جائیں تو تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا. اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی ایک دوسرے سے بڑھ کر کمپٹیشن، حلال نہیں حرام نہیں کچھ نہیں. آئے مال آئے ہمارے پاس آئے، اور پھر وہ مال اولاد لڑتی رہے گی قیامت تک جب تک زندہ ہے. بھائی کے ہاتھ سے بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے. میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سوسائٹی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اولاد کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اولاد کو محتاج نہیں چھوڑنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے شعر کہا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. اگر کل اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے لے لے تب بھی ہماری ایمانی حالت پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. فلسطین کا ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن بمباری ہو رہی ہے، رات دن ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی بندے کو شکایت کرتے نہیں سنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے یا ہم کیوں برباد ہو گئے ہیں. ہمارے پاس تھوڑی سی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ارے تو مسلمان بن جاؤ پہلے، تم اگر مومن بن جاؤ. تمہاری امیدیں کہاں تک امیدیں ہیں؟ کتنی امیدیں ہیں؟ قناعت کرو. ایک بندے کو میں اکثر کہتا ہوں کہ 1000 کمرے کا بھی گھر ہو تو ایک وقت میں کتنے کمرے میں سوئے گا وہ؟ 1000 کوٹ بھی ایاز کے پاس ہو تو ایک وقت میں کتنے پہنے گا؟ 1000 گاڑیاں بھی میرے پاس ہوں تو ایک وقت میں کتنی گاڑیوں میں چلوں گا؟ قناعت رکھو اور مزید بہتری کی کوشش کرو. نہ امت کو بھولو نہ دین کو بھولو. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کے مقاصد بڑے بلند ہوتے ہیں مومن کے. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، سامنے دشمن کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، کلاڑی چلا رہے ہیں، اور پھر کیا خواب کیا ہو رہا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. ارے اٹس ناٹ اے لاجک. آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں لڑنے، اور خواب کیا ہے کہ ہم دنیا یہ ہوتی ہے بات. اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہوتا ہے اسے، اس کے مقاصد بڑے جلیل ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد ہوتے ہیں. جہاں بینی اور جہاں بانی کا درد ہوتا ہے اسے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. لاکھوں روپے کروڑوں روپے لا کے رکھ دو، جو مومن ہے وہ کہے گا کہ یہ میرے نہیں ہیں.